بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مسز حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کوسے قضا۔ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ان ناموں کو ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے۔ عموماً ہم لوگ جنتری میں یا اخبار میں یا میگزینز میں دیکھ کے تو اس فگر کو دیکھے بغیر اور اس کا مطلب جانے بغیر خاص طور پہ ہم لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس کا مطلب ضرور سمجھیں۔ یہ ایک علمی بات ہے۔ سب سے پہلے ہمیں جو یہ بات سمجھ چاہیے کہ ہم اللہ کے ناموں کو پکارتے کیوں ہیں۔ یہ سارے نام جو ان کو عام طور پر 99 کہا جاتا ہے، اللہ کے نام تو بہت سارے ہیں اور جتنے بھی پیارے نام ہیں وہ میرے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ ہم اللہ کو پکارتے ہیں جو اس کی صفت ہوتی ہے، تو اپنی ضرورت کے مطابق ہم اس صفت کو پکارتے ہیں جو ہماری ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں یا سلام، یعنی سلامتی دینے والا، تو اس دور میں ہم سارے پاکستانی ہوں یا جتنی بھی مخلوق ہے، کون سا ایسا شخص ہے جو رزق میں نہیں ہے؟ تو جب ہم یا سلام پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے سلامتی والی، اس سے ہمیں بینیفٹ پہنچتا ہے اور ہمیں سلامتی میسر آتی ہے۔ اسی طرح ہم جب یا مومن پڑھتے ہیں، امن دینے والا، تو اب جب کہ معاشرہ دیکھیں فرسٹریشن کا شکار ہے، پریشانی ہے، بے چینی ہے، تو جب ہم یا مومن پڑھتے ہیں تو وہ بے چینی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور ہماری جو فرسٹریشن ہے وہ بھی دور ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ کے اس صفت کو، کوئی بھی نام، جب اس کو ہم ریسائٹ کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور یاد رکھیے ریپیٹیشن جو ہے نا وہ چیز کو متوجہ کرتی ہے۔ مثلا جب بار بار دروازہ کھٹکھٹائیں گے، دستک دیں گے، نوک کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دروازہ تو کھلے گا نا، تو نتائج بھی سامنے آئیں گے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ پڑھیں، یا اور بھی اللہ کا جو بھی صفاتی نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگ آپ کے پاس آتے اور اپنی معاشی تنگی کا ذکر کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کروڑوں کا آپ کے اوپر بھی قرضہ ہو تو اگر آپ یہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھیں تو وہ قرضہ اتر جاتا ہے۔ اتنی اتھارٹی ہے اس نام میں، یعنی سب کچھ دینے والا۔ تو جب تک ناموں کے معنی نہیں آئیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ تو کسی کو ایڈوائز کریں اس کی اور نہ ہی پڑھیں۔ پہلے نام کا مطلب پڑھیں، پھر دیکھیں، پھر اس کے نتائج آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح یا وہابو جو ہے، یہ دل اور دل سے ریلیٹڈ جو اعضاء ہیں ان کو تقویت دینے کے لیے علماء جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ یا وہاب کی تسبیح کریں۔ اس طرح جوڑوں کے درد میں، ہڈیوں کے درد میں یا سلام یا اللہ پڑھیں تو آپ کے یعنی کہ ان اعضاء کو بھی سلامتی نصیب ہو۔ اب دیکھیے ذکر کرنا کو تو خود اللہ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، مجھے میرے پیارے ناموں سے یاد کرو۔ تو جب ہمیں اللہ انوائٹ کر رہا ہے تو پھر بھی اگر ہم نہ جائیں اور یہ کام نہ کریں تو خسارے میں ہم ہی رہیں گے، کوئی اور دوسرا تو نہیں نہ رہے گا۔ اصل میں اللہ کے جو نام ہے نا، یہ لوح محفوظ کے کوڈ کیز ہیں، کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ نے سب کچھ رکھا ہوا ہے چھپا کے، سب کا سب لکھا ہوا ہے۔ اس کے جو کوڈ کیز ہیں اس سے ہم اور آپ سب دانائی، علم، شفا، برکت، حکمت، ہر چیز جو ہے وہ
لیتے ہیں. تو ان سب کے لیے جو کوڈ کیز ہیں وہ ان کی تعداد ہوتی ہے. اچھا، اب ہمیں عموماً کہا جاتا ہے کہ فلاں لفظ ہے اس کو 900 بار پڑھیں، 313 بار پڑھیں، 70 بار پڑھیں، یا کوئی بھی تعداد ہمیں بتائی جاتی ہے. تو ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی، میں نے پڑھی تو انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی لاک کھولنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم کوئی فگر یوز کرتے ہیں. یہ حساب بھی وہی ہے کہ جب ہم کوئی اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں فگر یوز کرنی پڑتی ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ہوتی ہے یاد میں تعداد نہیں ہوتی، لیکن جب آپ کچھ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو تعداد استعمال کرنی پڑتی ہے. مثلا دیکھیں، اللہ نے ہمیں فگر کا کیسے کیسے ہنر دیا ہے. اعضاء کی ترتیب رکھی، اس کی تعداد رکھی، قرآن میں سورتوں کی آیتوں کی تعداد رکھی، ہر لفظ کو بیلنس کیا، تعداد کو پورا کیا، مہینوں اور دنوں کی تعداد رکھی، نماز کی تعداد رکھی، نماز میں پڑھنے والی آیتوں کی تعداد رکھی. تو اللہ کے ہاں کوئی چیز بغیر فگر کے نہیں ہے. اور جب فگر کا کوڈ ہمیں مل جاتا ہے تو پھر اچیومنٹ ہو جاتی ہے. دیکھیں، اگر میں کسی کو فون کرنا چاہتی ہوں اور میں اس کا نمبر ڈائل کروں گی تو اسی کا نمبر ملے گا نا. لیکن اگر میں کتنے سارے نمبر ملا لوں تو وہ گڑبڑ ہو جائیں گے اور آپ کا نمبر نہیں ملے گا. لہٰذا ایک مخصوص فگر جو ہے نا وہ کسی بھی وظیفے کے لیے بہت ضروری ہے. اب یہ لاک والے جو ہوتے ہیں ان کو پتہ چل گیا ہے، وہ اس بھید کو جان گئے ہیں کہ جب ہم یہ والے لفظ ملائیں گے تو لاک کھل جائے گا. ایسے روحانی لاک بھی ہوتے ہیں، جب یہ فگر مل جاتی ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ جب تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جو تعداد ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. جب یاد کرنا ہے اللہ کو تو جتنا مرضی پڑھیں، لیکن اگر آپ نے کوئی وظیفہ کرنا ہے تو اس کے لیے کسی بھی سمجھدار بندے سے یا جو اس پہ اتھارٹی رکھتا ہو تو اس سے ضرور تعداد پوچھیں، پھر وہ وظیفہ کریں. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی مشکل پہ پھنس جاتے ہیں اور بہت کوشش کے باوجود ہماری وہ مشکل حل نہیں ہوتی. تو اس کے لیے آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں جو کہ آپ نے 313 بار کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے 5 وقتہ نماز تو ویسے بھی فرض ہے اور پڑھنی ہی چاہیے، اور پھر وظیفہ کرنا ہو تو پھر 5 وقتہ نماز سب سے پہلے ہے. آیت الکرسی کی جو پہلی لائن ہے وہ، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذل جلال والاکرام. 313 بار پڑھنی ہے آپ نے. اور علماء کہتے ہیں کہ اس میں اسم اعظم بھی ہے. چلیے اللہ کے ناموں سے دن اور رات کی ابتدا کیا کریں، اختتام کیا کریں، اور جو بھی ہمیں کچھ آتا ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے رہا کریں. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اپنے کمنٹس میں ہمیں اپنی آراء ضرور دیں. چلیے اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ.